بلکہ کائنات کے رب نے کہا محبوب میں نے پوری کائنات بنائی تیرے لیے، سجائی تیرے لیے، چمکائی تیرے لیے، مہکائی تیرے لیے، اور پوری کائنات کو برپا تیرے لیے کیا تھا۔ جنت سجائی تو تیرے لیے، حوروں کو سوارا تو تیرے لیے، دنیا کو نکھارا تو تیرے لیے۔ وجہ کائنات بھی تو، روح کائنات بھی تو، آنے کائنات بھی تو، شان کائنات بھی تو، جانے کائنات بھی تو، ابتدائے کائنات بھی تو، انتہائے کائنات بھی تو، ازل بھی تو، ابد بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، حاشر بھی تو، ناشر بھی تو۔ جیسے میں رب کائنات ویسے تو نبی کائنات۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا،
وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، بالخصوص استاد العلماء، عالم باعمل، پیکر اخلاص و سادگی، ہر دل عزیز شخصیت، استاد حدیث حضرت مولانا شیخ حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل کروڑ پکا حضرت مولانا مفتی محمد بن عبد الرحمن صاحب، 2005 یا 6 2005 یا 6 کی بات ہے، میں یورپ کے دورے پر تھا اور انگلینڈ میں میرے پروگرام اس وقت چل رہے تھے، تو ہمارے علاقہ کے بریلوی مسلک کے عالم دین قاری تھے، قاری کریم بخش اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ بہت مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرے بالکل قریب کے علاقے کے تھے جہاں میرا ادارہ ہے، میرے ادارے سے کوئی 2-3 کلومیٹر آگے ان کی مسجد ہے اور گھر وغیرہ ہے۔ تو میں وہاں جب لندن میں میرے پروگرام ہو رہے تھے تو وہ ایک پروگرام میں آئے، مجھے ملے، جان پہچان نہیں تھی، وہیں تعارف کرایا، جی میں آپ کا پڑوسی ہوں اور میں 30 سال سے یہاں انگلینڈ میں ہوں، اور یہاں ایک شہر ہے بریسٹل، وہاں معروف یونیورسٹی بھی ہے، تو وہاں پہ میں امام خطیب ہوں، تو میں آپ کا وقت لینے آیا ہوں اور وہاں پہ سیرت پہ جلسہ کرنے۔ میں نے کہا جی آپ تو دوسرے مسلک سے ہیں، یہ نہ ہو کہ مجھے بلائیں تو آپ کو وہ مسجد سے نکال دیں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں ایک بندہ بلا رہا ہوں، اس سے نبی کا شان سنو، اگر زندگی میں سنا ہو تو مجھے۔ تو میں نے اس کو ٹائم دے دیا، کوئی 10 12 15 دن آگے کا، وہاں ہمارا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا دورہ ہوتا ہے، تو میں نے ٹائم دے دیا، وہاں میں پہنچ گیا تو دیوبندی مجمع میرے نام کی وجہ سے آ گیا، بریلوی مجمع ان کی مسجد تھی، چونکہ ان کا جلسہ تھا تو 2 in 1، ایک ٹکٹ میں 2 شو، تو بہت بڑا ایک مجمع بن گیا، بہت بڑا پروگرام بن گیا۔ پوری توجہ رکھنا، بڑی ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی سن کے راہ راست پہ آ جائے۔ تو میں نے وہاں جا کے جب بیان شروع کیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب میں نے پہلے 10 منٹ ایسے پہلا سانس لیا نا، پہلا گیئر لگایا، پہلا سانس، بیٹھ جاؤ بیٹا، پہلا سانس لیا، تو جو ہی میں نے بات کو سٹاپ کیا، روکا، سانس لینی چاہی اور نعرے لگنے شروع ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو پھر عادت ہے نا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ،
तो ऐसे मैंने देखा मजमा उठ रहा है, वहां बड़े से बड़ा नोट होता है 50 पाउंड का, 50 पाउंड ओनली, सबसे बड़ा नोट उनका 50 पाउंड का है, और वो 50 पाउंड हमारा 20,000 बनता है। तो मैंने देखा मजमा उठ रहा है, किसी के हाथ में 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का नोट है। तो वो उठ के अपने, जैसे उनकी आदत थी, मोहब्बत में आ रहे थे, तो मैंने फौरन कहा सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठो 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 बैठो। वो सारे हक्के बक्के ये क्या, वो मैंने कहा भी मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो नबी का शान सुनाने आया। तो कारी साहब मेरे साथ ही बैठे थे, बिल्कुल मेहराब में मैं खड़ा था, और मजमा था, बहुत बड़ी मस्जिद थी। तो कारी साहब बार बार मेरे पाँव पे ऐसे हाथ लगाए, आने दे आने दे, आने दे। मैंने कहा नहीं कारी साहब, नहीं कारी साहब। कहते हजरत आप खामोश रहे ना। मैंने कहा हजरत मेरा मिजाज नहीं, मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि वहाँ कोई गरीब 100 रुपया लेके आए तो वो कहता है बैठ जाओ, मैं वेलों वाला मौलवी नहीं हूँ, और यहाँ पाउंड देख के चुप खड़ा है कि चलो पाउंड है। नहीं नहीं, तो जवाब अल्लाह ने मुझे वही मौके पे दे दिया। मैंने प्रोग्राम खत्म किया, आए कारी साहब के घर खाना था, खाना खाया। वहाँ मस्जिद की कमेटियां होती हैं, यहाँ भी आजकल जरासीम शुरू हो गए हैं। तो मौलवी को बेड़ियां लगाने के लिए ना अब कमेटियां होती हैं। तो वो कमेटी वाले आए, मिले, खाना साथ खाया, बड़े खुश हुए और कहा वाकई कारी साहब आपने सच कहा है, हमने तो आज तक इस अंदाज में नहीं सुना। तो उन्होंने फीस दी, तो फीस का लिफाफा जरा मोटा था, थे भी पाउंड, तो उन्होंने दी, मैंने जेब में रख ली। वो कुछ देर बाद चले गए। कारी साहब ने कहा अब्बासी साहब जरा दिखाओ कितने हैं। मैंने कहा नहीं ये मिजाज नहीं है। मैंने कहा आधे आधे करने। कहते नहीं दिखाओ तो सही। मैंने कहा वजह, कहते वजह बाद में बताओ। मैंने लिफाफा दे दिया, उन्होंने गिने तो वो माशाल्लाह बहुत सारे थे। तो ऐसे उसकी आंखें खुली। कहते हैं अब्बासी साहब अल्लाह की कसम हमारे बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े खतीब यहाँ हर साल आते हैं, जितना आपको इन्होंने फीस दी है इसका चौथा हिस्सा भी कभी किसी को नहीं दिया। तो मैंने कहा अब तो कारी साहब समझ जाओ कि जेड़ा बंदा बेइज्जत थी कि ना गिने अल्लाह को इज्जत ना दे। बस ये मैं अपने कुछ दोस्तों को पैगाम दे रहा हूँ कि जो वेले लेते हैं ना उनकी हालत भी देख लो, जो नहीं लेता उसकी हालत भी देख लो। बस इसलिए जो मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूँ, उन्वान सीरत जिक्र खैरुल वरा, सब कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इब्तदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात तक, फिर एक दफा कहूंगा कि मेरे जुमलों पे तवज्जो रखा करो, खास तौर पर अहले ज़ौक़, अहले दिल, अहले उमुक़, अहले इल्म, अहले शौक़, अहले फ़िक्र, अहले बसीरत, अहले बसारत। ये मेरे सिर्फ जुमले नहीं होते, लफाजी नहीं होती, काफिया रदीफ नहीं होता, तखय्युल की शायरी या खिताबत की शायरी नहीं होती। मैं ज़रा सजाबंदी करके, मैं मुसज्जा मुकफ़ा कलाम करके एक एक जुमले में एक एक हदीस सुनाता हूं। इसलिए मेरे जुमलों को सिर्फ जुमले ना समझा करो, मेरे एक एक जुमले में किसी हदीस का मफहूम होता है, मेरे एक एक जुमले में किसी आयत की तशरीह या तफसीर या वजाहत होती है। तो मैंने कहा कि ये उन्वान तो इतना बड़ा मुकद्दस उन्वान है कि इब्तदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात तक, आलम अरवा से लेकर आलम दुनिया तक, आलम दुनिया से लेकर आलम बरज़ख तक, आलम बरज़ख से लेकर आलम माशर तक, आलम माशर से लेकर आलम जन्नत तक, मैं जिस तरह रब को आलमीन का रब देखता हूं वैसे मोहम्मद को भी आलमीन का मोहम्मद देखता हूं। जैसे वो रब्बुल आलमीन वैसे ये रहमतुल लिल आलमीन
ایک عالم کا نہیں، ایک زمانے کا نہیں، ایک شہر کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، ایک علاقے کا نہیں، ایک زبان کا نہیں، ایک مکان کا نہیں، بلکہ کائنات کے رب نے کہا محبوب میں نے پوری کائنات بنائی تیرے لیے، سجائی تیرے لیے، چمکائی تیرے لیے، مہکائی تیرے لیے، اور پوری کائنات کو برپا تیرے لیے کیا تھا۔ جنت سجائی تو تیرے لیے، حوروں کو سوارا تو تیرے لیے، دنیا کو نکھارا تو تیرے لیے۔ وجہ کائنات بھی تو، روح کائنات بھی تو، آنے کائنات بھی تو، شان کائنات بھی تو، جانے کائنات بھی تو، ابتدائے کائنات بھی تو، انتہائے کائنات بھی تو، ازل بھی تو، ابد بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، حاشر بھی تو، ناشر بھی تو۔ جیسے میں رب کائنات ویسے تو نبی کائنات۔ پوری توجہ رہے، میں بات کا آغاز کرنے چلا ہوں کہ یوں تو حضرت مولانا قاری طیب مرحوم حکیم امت مولانا قاری طیب نے بڑے خوبصورت، حکیم الاسلام مولانا قاری طیب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جملہ کہا۔ میں اسی جملے سے موضوع سخن کو کیروڑ پکا والو، باغ والی مسجد والو، سیرت کمیٹی والو، باب العلوم اور دیگر مدارس اور جامعہ حفظ القرآن اور دار القرآن کے طلباء اور اساتذہ، آپ کی نظر آج ایک گلدستہ کرنے چلا ہوں کہ کائنات کے رب نے شروع زمین پر ساری کائنات میں جب اپنے پیغمبر کو پیدا کیا تو حکیم الاسلام مولانا قاری طیب مرحوم لکھتے ہیں کہ یوں تو پورا قرآن میں نے دیکھا کہ میرے نبی کی سیرت میں چمکتا دمکتا مہکتا چہکتا نظر آتا ہے۔ یوں تو پورا قرآن میں نے نظر غائر سے جب غور کیا تو میرے پیغمبر کی عظمت، رسالت، نبوت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت سے بھرا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ میں پورے قرآن کے اگر 7 منزلوں میں دیکھوں، میں پورے قرآن کے 30 پاروں میں دیکھوں، میں پورے قرآن کی 114 سورتوں میں دیکھوں، میں پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں دیکھوں، میں پورے قرآن کی 6666 آیات میں دیکھوں، میں پورے قرآن کے 3,21,250 حروف پر جب غور کرتا ہوں، وہ صرف حروف نہیں، محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں۔ پوری توجہ رہے تاکہ میرے دم کے ساتھ بڑی مختصر سی گفتگو آپ کے دلوں میں اتار سکوں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت قاری طیب لکھتے ہیں کہ پورا قرآن میرے نبی کی مدح سرائی سے بھرا پڑا ہے، اور اسی حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں، اسی حدیث کو وہ اپنا استدلال بنا کے لکھتے ہیں کہ جس کے لیے طیبہ کائنات نے کہا تھا کان خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق قرآن میں، نبی کا کردار قرآن میں، نبی کا شان قرآن میں، نبی کا مقام قرآن میں، نبی کا احترام قرآن میں، نبی کا چلنا پھرنا قرآن میں، نبی کا چہرہ قرآن میں، نبی کی زلفیں قرآن میں، نبی کی آنکھیں قرآن میں، نبی کی جبین قرآن میں، نبی کی زبان قرآن میں، نبی کی آواز قرآن میں، نبی کا بولنا قرآن میں، نبی کی خاموشی قرآن میں، نبی کا سینہ قرآن میں، نبی کا مدینہ قرآن میں، نبی کے کپڑے قرآن میں، نبی کی چادر قرآن میں، نبی کی کملی قرآن میں، نبی کا کمبل قرآن میں، نبی کی ہجرت قرآن میں، نبی کا معراج قرآن میں، نبی کی گلیاں قرآن میں، نبی کا شہر قرآن میں، نبی کی قوم قرآن میں، نبی کی امت قرآن میں، نبی کی جماعت قرآن میں، نبی کے اہل بیت قرآن میں، نبی کے صحابہ قرآن میں، نبی کا سسر قرآن میں، نبی کے داماد قرآن میں، نبی کا گھرانہ قرآن میں، نبی کا یارانہ قرآن میں، نبی کا معراج قرآن میں، نبی کی شفاعت قرآن میں، اور اسی پہ بس نہیں، نبی کا دل بھی قرآن میں، اور نبی کے دل میں آنے والا خیال بھی قرآن۔ اسی کے لیے کہا تھا کہ میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال بھی، بولو خیال بھی۔ دوڑے والی قوم کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ تم نے دوڑوں پہ قوم کو راضی رکھا اور قوم کی جیبیں کاٹی۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے آؤ علماء دیوبند کے سٹیج پر اور خدا کے قرآن میں نبی کے شان کا بہتا ہوا سمندر ذرا دیکھو تو صحیح۔
کہ میرے نبی کا شان مقام کام دن رات بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صحابہ کا فطہر کپڑے نظافت نفاست طہارت ہاں میرے نبی کی چادر کمبل کملی میرے نبی کے دن رات معراج ہجرت نبی کے صحابہ اہل بیت بیویاں بیٹیاں سسرال داماد کالا بلال سب قرآن میں لیکن میرے نبی کے دل میں جو خیال آتا ہے نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا نبی کے دل کا خیال بھی قرآن میں نظر آتا ہے جس نبی کے پوری توجہ اب اٹھنا نہیں ہے جس نبی کے دل میں خیال آئے اللہ اس کے دل کے خیال کو قرآن بنا دے اس نبی کا مقام کیا ہوگا میرے دوستو پوری توجہ رہے میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں کہ یوں تو پورا قرآن میرے نبی کی سیرت کے سمندر میں بہتا نظر آتا ہے لیکن ایک جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ کائنات کے رب نے پورے قرآن میں سے ایک ہیرا نکال کر پورے قرآن میں سے ایک گلدستہ بنا کر پورے قرآن میں سے ایک خلاصہ کلام بنا کر ایک جملہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا مولانا قاری طیب لکھتے ہیں یوں تو پورا جملہ سننا اور انجوائے کرنا دل میں سمو کر اور سیو کر کے جانا کہ یہ جملہ ایسا عظیم جملہ کہ حضرت قاری طیب لکھتے ہیں کہ ویسے تو سارا قرآن میرے نبی کا شان ہے لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک الگ مقام ہے کیوں اس لیے کہ اس ایک جملے کے نیچے پورا جہان ہے کیوں کہ اس ایک جملے کے نیچے سارا جہان ہے ورفانا جب کہہ دیا تو سارا جہان نیچے اس ایک جملے کے نیچے قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس ایک جملے کے نیچے سارا جہان ہے آؤ میں اسی جملے کو آج شروع کرتا ہوں پھر کسی پروگرام میں آگے چلائیں گے صرف آج ابتدائیات کرتا ہوں پوری توجہ رہے اللہ میرا انداز آپ جانتے ہیں کہ میں عام طور پر اکثر علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پہ گفتگو کرتا ہوں آؤ رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں اللہ پوری توجہ چاہوں گا رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں اللہ آپ نے جو یہ جملہ فرما دیا کہ محبوب ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہم نے تیرے نام کو شان کو مقام کو کام کو اونچا کر دیا اللہ کیا مطلب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے انہونی بات تو نہیں ہے اچھوتی بات تو نہیں ہے انوکھی بات تو نہیں ہے منفرد بات تو نہیں ہے ڈیفرنٹ تو نہیں ہے اللہ نبی تو جتنے آئے سارے اونچے عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل آسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم منور معمبر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و مطہر ہے اللہ نبی تو جتنے آئے سارے حسن و جمال کا پیکر منبع ماوا ملجا محور مرکز سراپا ہے اللہ نبی تو جتنے آئے سب کا مقام اونچا سب کا شان اونچا تو پھر اس نبی کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اونچا کہنے کا کیا مطلب عرفہ کہنے کا کیا مطلب اعلیٰ کہنے کا کیا مطلب اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جسے مسجد ملائک بنا کر مکین جنت بنا دیا اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے 950 سال تک اپنے وجود پہ پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی تسبیح پڑھی تھی اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نبی کے ہاتھوں پر لوہے کو موم کر دیا تھا اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کی آواز سن کر ہوا کے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا تھا اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے تیرے نام پر ارے تلے گردن کٹا ڈالی تھی اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کی انگلی کے اشارے پر پتھروں سے اونٹنی پیدا کر دی تھی اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس نبی نے تیرے نام پر پوری زندگی گزار دی تھی اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نبی کو کنویں میں ڈال کر مٹی ڈال کر زندہ دفن کر
کر دیا گیا تھا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس نبی نے تیرے نام پر ارے تلے گردن کٹا ڈالی تھی۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جسے نارے نمرود میں تو نے جنت کے باغیچے لگا دیے تھے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے اپنی گردن چھری کے نیچے تیری رضا کے لیے مسکرا کے پیش کر دی تھی۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے طور سینا پہ جلوے دکھا دیے تھے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ تو پھر جب نبی سارے اونچے، نبی سارے عرفہ، نبی سارے اعلیٰ، نبی سارے برتر، نبی سارے بالا، تو پھر اس نبی کو اونچا کہنے کا کیا مطلب، اعلیٰ کہنے کا کیا مطلب، عرفہ کہنے کا کیا مطلب؟ تو جواب شکوہ سن، رب کی دربار سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے۔ میرے نبی کی امت کے لوگوں، نبی سارے اونچے، نبی سارے عرفہ، نبی سارے اعلیٰ، لیکن میں نے اپنے محبوب کے پاؤں کی تلیوں میں وہ برکتیں رکھ دی ہے کہ اس کے قدم بھی جہاں جہاں پہ لگتے گئے میں اسے بھی عرش سے اونچا کرتا گیا۔ اس کے قدم جہاں جہاں پہ لگتے گئے، توجہ میری طرف، اس کے قدم جہاں جہاں پہ لگتے گئے میں اس کو بھی اونچا کرتا۔ کیوں؟ فرمایا میرے نبی کے قدم مکے میں آئے تو بکا تھا، جب میرے نبی کی تلیاں لگی تو میں نے مکہ مکرمہ بنا دیا۔ میرے نبی کے قدم جب تک مدینے میں نہیں آئے یسرب تھا، میرے نبی کے پاؤں کی تلیاں لگی تو میں نے مدینہ منورہ بنا دیا۔ جو زندہ بیٹھا ہو وہ کہے سبحان اللہ، جو عشق کی مستی میں جھوم رہا ہو وہ کہے سبحان اللہ، جس کو نبی کا شان مزہ دے رہا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ پھر آخری جملہ ادھر ادھر کے لیے کہا کرتا ہوں، جس کو رب اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے، کائنات کے رب نے کہا کہ میرے پیغمبر کا پوچھتے ہو اسے ورفعنا لک ذکرک کیوں کہا؟ آؤ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں۔ کائنات کے رب نے کہا نبی تو سارے اونچے، نبی تو سارے عرفہ، نبی تو سارے اعلیٰ، نبی تو سارے برتر و بالا، لیکن میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے پاؤں کی تلیوں میں یہ برکت و سعادت و عظمت رکھ دی ہے کہ اس کے قدم بھی جہاں لگتے گئے میں اسے بھی اونچا کرتا گیا۔ میرے نبی کے قدم مکہ کی دھرتی پر آئے، میں نے مکے کو مکرمہ بنا دیا۔ مدینے کے شہر میں آئے، میں نے مدینے کو منورہ بنا دیا۔ میرے نبی کے قدم سور و ہرا کی غاروں میں آئے، میں نے ذکر قرآن میں کر کے اونچا کر دیا۔ اگر میرے نبی کے قدم بدر و احد کے میدانوں میں آئے، میں نے قرآن میں ذکر کر کے اونچا کر دیا۔ میرے نبی کے قدم اگر حلیمہ کی اونٹنی پر آئے، میں نے اونٹنیوں کا سردار بنا دیا۔ میرے نبی کے قدم اگر آمنہ کی گود میں آئے، میں نے آمنہ کا شان اونچا کر دیا۔ اگر میرے نبی کے قدم حلیمہ کی گود میں آئے، میں نے حلیمہ کو دائیوں کا سردار بنا دیا۔ میرے نبی کے قدم ابو بکر کے کندھوں پر آئے، میں نے ابو بکر کو بھی صحابہ کا سردار بنا دیا۔ میرے نبی کے قدم اگر عائشہ کے حجرے میں آئے، میں نے اس حجرے کو بھی جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنا دیا۔ میرے دوست توجہ رہے، میں بات کو آہستہ آہستہ کنارے لگانا چاہتا ہوں۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ایک جملہ سمندر سے بڑا، ایک جملہ۔ ویسے تو پورا قرآن فصاحت سے بھرا ہوا ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ایک جملہ جس کے لیے قاری صاحب نے خوب جملہ کہا کہ یوں تو میرے نبی کا شان پورا قرآن میرے نبی کا شان ہے، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ایک اپنا مقام ہے، کیونکہ اس جملے کے نیچے سارا جہان ہے۔ اللہ آؤ پھر ایک اور پھول کی پتی آپ پہ نچھاور کر کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں۔ اسی ورفعنا لک ذکرک کی تصویر میں ایک اور رنگ بھرنے چلا ہوں۔ اسی ورفعنا لک ذکرک کے ایک ترجمے کا ایک اور انداز پیش کرنے چلا ہوں۔ اسی ورفعنا لک ذکرک کے سمندر کا ایک اور ہیرا دینے چلا ہوں۔ اسی ورفعنا لک ذکرک کی گلدستے کے ایک پھول کی ایک مہک اور پیش کر کے بات کو میں ختم کرنے چلا ہوں۔ اللہ کیا مطلب؟ آپ نے جو کہا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے شان و
मकाम को ऊंचा कर दिया। अल्लाह नबी तो जितने आए सारे ऊंचे थे, सिर्फ ये नबी ऊंचा तो नहीं। कोई नबी ऐसा नहीं जिसका मकाम ऊंचा ना हो, कोई नबी ऐसा नहीं जो हुस्न जमाल का पैकर ना हो, कोई नबी ऐसा नहीं जो सादिक और अमीन ना हो, कोई नबी ऐसा नहीं जो मासूम ना हो, कोई नबी ऐसा नहीं जो अल्लाह के कुर्ब जवार में रहने वाला ना हो, कोई नबी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह की मार्फत में कमी हो। तो फिर इस नबी को वरफाना लक ज़िक्र कहने का क्या मतलब? तो कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा पेश करने चला हूँ। कैरोड़ पक्का के जवानों, असली नबी के आशिकों, मस्जिद बाग वाली के नमाजियों, कैरोड़ पक्का के दरो दीवारों, आज सुनो उलमाए देवबंद के स्टेज से नबी के सीरत के समंदर की लहरों पे तैरो और नबी के इश्क के समंदर में मुतज़न होकर वरफाना लक ज़िक्र के गुलदस्ते के फूल की एक पत्ती की महक सूंघ कर अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करो। कायनात के रब कहते हैं, मैंने क्यों कहा वरफाना लक ज़िक्र? महबूब, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे जिक्र को अरफा आला कर दिया। वजह क्या है? फरमाया देखते नहीं, जब मेरा पैगंबर फारान के नोकदार पत्थरों पे चढ़कर कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून के नारे लगा रहा था, सदाएं बुलंद कर रहा था, अबू जहल आया, अबू लहब आया, मक्के के कुफार, मक्के के बड़े बड़े रुआसा सामने आए और आकर पैगंबर से पूछा, मोहम्मद किस लिए बुलाया है? तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, पहले मेरे सवाल से पहले, मेरे जवाब से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तुम मुझे दो कि मैंने तुम में जिंदगी गुजारी, लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम में एक उम्र गुजारी, बताओ हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, तुमने मेरी 40 बरस की उम्र में मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? कभी मेरी जबान के करीब से झूठ को गुजरते तो नहीं देखा। और आज के मुसलमानों, जरा 1400 साल पीछे की तारीख तो पढ़। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है, मक्के के चुने हुए काफिर खड़े हैं। लेकिन जब पैगंबर ने पूछा, बताओ हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? तारीख आज भी, हदीस आज भी, रिवायत आज भी, दरायत आज भी, हाशिये में आज भी, बैन सतूर में आज भी सोने के पानी से लिखा हुआ है कि कुफर ने यक जुबान होकर जवाब दिया, जर्रबना का मिरारा, मोहम्मद हमने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बार बार तुझे आजमाया, मारा नफी का इल्ला सिद्का, जब भी देखा तेरी ज़बान पे सच देखा। महबूब, 1-2 दफा की बात नहीं, 2-4 दफा की बात नहीं, जर्रबना का मिरारा, आशरा मर्रा नहीं कहा, 20 मर्रा नहीं कहा, जर्रबना का मिरारा। महबूब, तुम्हें हम बचपन से, लड़कपन से, जवानी से देखते आए हैं, तिजारत में, सकाफत में, ज़राअत में, मईशत में, मुआशरत में, अखलाक में, किरदार में, गुफ्तार में, अतवार में, आदात में, अकवाल में, आमाल में देखते आए हैं। लेकिन मा राइना फीका इल्ला सिद्का, महबूब तेरी जबान से जब भी निकली सच की खुशबू निकली। सिर्फ जिंदा बोलो, जिंदा। जब भी तेरी जबान से निकली सच की खुशबू निकली। तो फिर पैगंबर ने कहा, अच्छा अगर आज तक मैंने झूठ नहीं बोला तो मक्का वालों, आज जो कह रहा हूं वो भी सच है, आज जो कह रहा हूं वो भी सच है। तो सारे मातन गोश हुए, अलर्ट हुए, मोहम्मद बताओ बात क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं अपने मतलब की बात पे आना चाहता हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अगर बचना चाहते हो तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, तुफ्लिहून। जब अल्लाह के पैगंबर ने पूरी तवज्जो, एक दिल का जुमला, दिल की गहराई का जुमला देने चला। हाँ, जब तक मेरे पैगंबर ने रब की तौहीद का जिक्र नहीं किया, मक्के के काफिर भी मोहम्मद की तारीफ कर रहे।
अब मेरे जुमले की डीप में जाना, उमक में जाना, गहराई में जाना, गोता लगाना, अंदर से बड़े हीरे मिलेंगे। जब तक मेरे नबी ने रब की तौहीद के डंके नहीं बजाए, मक्के के काफिर भी कह रहे थे मोहम्मद तेरे जैसा हसीन कोई नहीं, तेरे जैसा जमील कोई नहीं, तेरे जैसा शरीफ कोई नहीं, तेरे जैसा करीम कोई नहीं, तेरे जैसा अमीन कोई नहीं, तेरे जैसा सादिक कोई नहीं, तेरे जैसा अमानतदार कोई नहीं, तेरे जैसा साहिब किरदार कोई नहीं, तेरे जैसा साहिब अदल कोई नहीं, तेरे जैसा बा अखलाक कोई नहीं, तेरे जैसा बा किरदार कोई नहीं। जब तक रब की तौहीद के डंके की बात नहीं की, मक्के के काफिर मेरे नबी की तारीफें कर रहे थे। तवज्जो करना, वरफाना लक ज़िक्र के जुमले में तस्वीर भरना चाहता हूँ, अपने ज़ौक़ का रंग भरना चाहता हूँ। जब तक मेरे नबी ने रब की बात नहीं की, पूरा अरब मोहम्मद की तारीफों पे लगा हुआ है। जो ही पैगंबर ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारे मस्ताना बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारे तौहीद बुलंद किया, वही मक्के के काफिर जो थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहे थे, हाथों में पत्थर उठाए, नबी के उस चेहरे पे मारे जिस चेहरे को कुरान ने वज़ुहा कहा, नबी की उन जुल्फों पे मारे जिन जुल्फों को कुरान ने वल्लैली इज़ा सजा कहा, नबी के उस सीने पे मारे जिस सीने को कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा, नबी की उन आंखों पे मारे जिन आंखों को कुरान ने मा ज़ागल बसर कहा, नबी के उस ज़बान और जो होठों पे मारे जिसके लिए कुरान ने इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसाने कहा। जब नबी के चेहरे पर, नबी की जमीन पर, नबी की जुल्फों पर, नबी के सीने पर पत्थरों की बारिश हुई, नबी के खून के कतरे टपके और फरान के पत्थरों पे लगे, तो रब ने कहा जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया जा और जाके मेरे पैगंबर को देख कि जब मैं इंसान को पैदा कर रहा था तो तुमने कहा था अतजलू फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह इस इंसान को अपना नायब बना रहा है, हमें क्यों नहीं बनाता? जिब्रील आज तुझे जवाब दूं, देख तो सही, है तो वो जो वजह कायनात, है तो वो जो रूह कायनात, है तो वो जो जाने कायनात, है तो वो जो शाने कायनात, है तो वो जो आने कायनात, लेकिन मेरे नाम पर अपने लहू के कतरे कुर्बान किए खड़ा है, मेरी तौहीद के परचम को नहीं छोड़ रहा। जिब्रील जरा जा मंजर दे, है वो जिसके लिए मैंने कायनात बनाई, है वो जो पूरी कायनात की जान भी है, आन भी है, शान भी है वो कि तू ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता। लेकिन जिब्रील देख तो सही, मेरी वाहदानियत के डंके बजाने के लिए अपने लहू के कतरे, तवज्जो मेरी तरफ, मेरी वाहदानियत के डंके बजाने के लिए अपने लहू के कतरे कुर्बान किए खड़ा है। हाँ, और जब लहू के कतरे फारान के पत्थरों पे गिरे तो रब्बे कायनात ने कहा होगा, अंदाज़े खिताबत में, तसव्वुर और तख़य्युल खिताबत में कहता हूँ कि अल्लाह ने कहा होगा जिब्रील जा, आज जाके मेरे पैगंबर को तसल्ली दे, तशफ़ी दे, मेरे नबी पे इनामात, इकरामात, आज़ादात, अलक़ाबात, तख़ल्लुसात की बारिश के कतरे बरसा, और मेरे नबी को जाकर कहे महबूब अगर तूने मेरा नाम ऊंचा करने के लिए अपने लहू के कतरे बहा दिए हैं तो आज रब वादा कर रहा है अब रूए जमीन पर जहां जहां तक मेरा नाम जाएगा वहां वहां तक तेरा नाम जाएगा। महबूब आज के बाद रूए जमीन पर जहां जहां पर मेरा नाम होगा वहां वहां पर मेरे साथ तेरा नाम होगा। आओ फिर कायनात अर्ज़ व समा में देखो अल्लाह ने अपने नबी का नाम अपने साथ कैसे नत्थी किया, कैसे पेवस्त किया, मकनातीस की तरह जुदा हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने शुरू में जो एक जुमला कहा था उसी की तर्जमानी पे बात को खत्म करने चला हूँ कि इब्तदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात तक, तारीख़ कायनात से लेकर तकवीन कायनात तक, तकवीन कायनात से लेकर तदवीन कायनात तक, तदवीन कायनात से लेकर तस्वीर कायनात तक मैंने जहाँ भी देखा मुझे एक तरफ अल्लाह नजर आता है तो दूसरी तरफ मोहम्मद नजर आता है। यार लोग तो तुम्हें कहेंगे ना कि नबी को मानते नहीं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं। वो पागल हो गया है, जाहिल नबी और तेरे मेरे जैसा बशर, तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है।
کہہ دو بے شک تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں فرق ہے، ابتدا سے فرق ہے۔ تو اور میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کرنے چلا ہوں۔ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا۔ یہی تو وجہ ہے تیری اور میری موت کے بعد فنا ہے، انبیاء کی موت کے بعد بھی بقا ہے، اس لیے کہ جنت کی کسی شے میں فنا ہے ہی نہیں۔ اور حضور کے 2-3 فرمان پیش کرنے چلا ہوں۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کو خطبے میں سنائی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں میرے روزے کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ پوری توجہ کرنا، تھوڑا سا تطبیق دینا چاہتا ہوں، اپنا طرز استدلال بتانا چاہتا ہوں، اپنا طرز استنباط بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلی حدیث کہ میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، علماء سے پوچھ لینا، حدیث میں آیا جو جس جگہ کی مٹی سے بنتا ہے اسی جگہ کی مٹی پہ دفن ہوتا ہے۔ دوسری حدیث یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ جب مردے کو دفن کرو نا 3 دفعہ مٹی اٹھاؤ اور کیا کہنا ہے، منہا خلقناکم، یہاں سے تو پیدا ہوا تھا، وفیہا نعیدکم، یہاں تو واپس جا رہا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہیں سے پھر تو قیامت کے دن اٹھے گا۔ ہاں، دوسری حدیث، تیسری حدیث پیش کرنے چلا ہوں، توجہ رکھنا حضرت شیخ کی برکت سے اللہ نے دل میں بات ڈالی تو میں حیات النبی پہ تھوڑا سا اشارہ کرنے چلا ہوں۔ ہاں، تیسری حدیث حضور کا فرمان ہے، پوری توجہ چاہوں گا اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق سے، اہل بصیرت و بصارت سے، ہاں اہل عمق سے، کہ تیسری حدیث حضور کا فرمان ہے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا ندفن، حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے، ایک مٹی میں واپس جائیں گے، ایک مٹی سے اٹھیں گے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حضور بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی پیدا بھی جنت کی مٹی سے ہوئے، واپس بھی جنت میں گئے، سوئے بھی جنت میں ہیں، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت میں۔ تیرے اور میرے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، تیرے اور میرے کسی استاد اور پیر اور بزرگ اور شیخ اور گدی نشین کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، مگر ابو بکر و عمر تو آئے ہی جنت سے ہے، ان کا تو خمیر ہی جنت سے آیا ہے۔ کیوں؟ جو جہاں سے آتا ہے وہیں پہ جاتا ہے، جنت سے آئے تھے جنت میں گئے، وہ تو ازلی ابدی جنتی ہے۔ ہاں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، کائنات کے رب نے کہا محبوب ورفعنا لک ذکر، ہاں میں نے تیرے شان کو اونچا کر دیا۔ اللہ کیا مطلب؟ نبی تو سارے اونچے تھے، پھر اس کو اونچا کہنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ جب فاران کے نوکدار پتھروں پر میرا نبی میری توحید کے ڈنکے بجاتے ہوئے اپنے لہو کے قطرے قربان کر رہا تھا، تو جبریل سے کہا ہوگا جبریل جا اور جا کر میرے پیغمبر کو تسلی تشفی دے، میرے نبی پہ انعامات اکرامات اعزازات تخلصات کی بارش کے قطرے برسا، پھولوں کی پتیاں پھینک، اور میرے نبی کو جا کر کہہ دے کہ محبوب اگر آپ نے رب کی توحید کے لیے اپنے خون کے قطرے قربان کر دیے اور قریش سے پتھر کھائے، تو رب بھی کہتے ہیں کہ آج کے بعد روئے زمین پر جہاں جہاں پہ میرا نام ہوگا وہاں وہاں پہ تیرا نام ہوگا۔ آج جاؤ تاریخ کائنات کو اٹھا کر دیکھو، تکوین کائنات کو اٹھا کر دیکھو، تدوین کائنات کو اٹھا کر دیکھو کہ تحت الثری میں کائنات کے رب نے کہا محبوب آج کے بعد جہاں پہ میرا نام ہوگا وہاں پہ تیرا نام ہوگا، تحت الثری میں میرا نام، تحت الثری میں تیرا نام، 7 زمینوں پہ میرا نام، 7 زمینوں پہ تیرا نام، آسمانوں پہ میرا نام، 7 آسمانوں پہ تیرا نام، ہوا فضا خلا میں میرا نام، ہوا فضا خلا میں تیرا نام، عالم ارواح میں میرا نام، عالم ارواح میں تیرا نام، عالم دنیا میں میرا نام، عالم دنیا میں تیرا نام، اگر قرآن میں میرا نام اسی قرآن میں تیرا نام، اگر تورات میں میرا نام اسی تورات میں تیرا نام، اگر انجیل میں میرا نام اسی انجیل میں تیرا نام، اگر زبور میں میرا نام اسی زبور میں تیرا نام، اگر کلمے میں میرا نام اسی کلمے میں تیرا نام، اگر آذان میں میرا نام اسی آذان میں تیرا نام، اگر تکبیر میں میرا نام اسی تکبیر میں تیرا نام، اگر نماز میں میرا نام اسی نماز میں تیرا نام، اگر تشہد میں میرا نام اسی تشہد میں تیرا نام، اگر درود میں میرا نام
اسی درود میں تیرا نام، اگر دعاؤں میں میرا نام انہی دعاؤں میں تیرا نام، اگر عبادت میں میرا نام اسی عبادت میں تیرا نام، اگر اطاعت میں میرا نام اسی اطاعت میں تیرا نام، اگر ریاضت میں میرا نام اسی ریاضت میں تیرا نام، اگر معرفت میں میرا نام اسی معرفت میں تیرا نام، اگر دنیا میں میرا نام اسی دنیا میں تیرا نام، اگر عقبہ میں میرا نام اسی عقبہ میں تیرا نام، اگر جنازے میں میرا نام اسی جنازے میں تیرا نام، اگر قبر کے سوال و جواب میں میرا نام اسی قبر کے سوال و جواب میں تیرا نام، اگر عالم معاشر میں میرا نام عالم معاشر میں تیرا نام، پل صراط پہ میرا نام پل صراط پہ تیرا نام، حوض کوثر پہ میرا نام حوض کوثر پہ تیرا نام، در جنت پہ میرا نام در جنت پہ تیرا نام، جنت کے پھولوں پہ میرا نام جنت کے پھولوں پہ تیرا نام، جنت کے موتیوں پہ میرا نام جنت کے موتیوں پہ تیرا نام، جنت کے محلوں کی چوٹیوں پہ میرا نام جنت کے محلوں کی چوٹیوں پہ تیرا نام، عرش معلیٰ پہ میرا نام عرش معلیٰ پہ تیرا نام، لوح قلم پہ میرا نام لوح قلم پہ تیرا نام، لوح محفوظ پہ میرا نام لوح محفوظ پہ تیرا نام، اگر بیت اللہ میں میرا نام اسی بیت اللہ میں تیرا نام، اگر بیت مقدس میں میرا نام اسی بیت مقدس میں تیرا نام، اگر لوح قلم پہ میرا نام اسی لوح قلم پہ تیرا نام، اگر بیت معمور پہ میرا نام اسی بیت معمور پہ تیرا نام، اگر سدرۃ المنتہا پہ میرا نام اسی سدرۃ المنتہا پہ تیرا نام، کروڑ پتہ والو رب نے اپنے نبی کا نام نبی کا شان نبی کا کام نبی کا مقام اتنا اونچا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل حسن اطیب اشرف افضل مکرم بنا دیا کہ محبوب اب روئے زمین پر ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک جہاں جہاں تک میرا نام پہنچے گا وہاں وہاں تک میرے ساتھ تیرا نام پہنچے گا۔ کہا تھا کہ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اس پیغمبر کا شان میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ آؤ یہ آپس کے چھوٹے موٹے تفرقہ بازیاں ختم کرو، اپنے اپنے چکروں میں نہ پڑو، نبی کا شان صرف سنو اور سناؤ نہیں اپناؤ بھی سے، صرف نبی کے شان کو سننا سنانا نہیں بلکہ اس کو اپنانا بھی ہے، اپنے اندر آنے بھی دینا ہے، اپنے کردار و گفتار اور اعمال میں آنے بھی دینا ہے، جھلک آنے بھی دینی ہے، میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے، میرے نبی کی سنت پہ چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا اور سکھانا ہے، اور پھر جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے اسی طرح مسلمان بھی یک مشت ہو کر اکٹھے ہو جائیں اگر تو رب محمد کی قسم جس طرح آج اسرائیل کا یہودی میرے فلسطین کے مظلوم بے گناہ معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے اور کسی ملک کو پرواہ تک نہیں ہے، ہاں مسلمانوں اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ بھی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ہاں آج فلسطین کے بچے دودھ پیتے معصوم بچے کٹ رہے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آؤ نبی کی امت بنو اور امت واحدہ بن کر جب تم نکلو گے رب محمد کی قسم امریکہ ہندو سکھ عیسائی یہودی کائنات کا کوئی کافر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کروڑ پکا والو تمہاری وساطت سے قائد جمعیت بطل حریت مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان کا پیغام دیتے ہوئے بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم بھی اپنے ملک کے اداروں سے اپنے ملک کے حکمرانوں سے اور امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کرسیوں سے چمٹے نہ رہو، اٹھو اور ان فلسطینی مظلوموں کا دفاع کرو۔ الحمدللہ پاکستان میں
پاکستان میں سب سے توانا آواز اگر کسی نے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں اٹھائی ہے تو وہ میرا اور آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان ہے، جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل کو للکارا ہے۔ اور ابھی 14 اکتوبر کو 5 دن پہلے پشاور میں جو مفتی محمود کانفرنس ہوئی جس میں لاکھوں کا ٹھاٹھے مار کا سمندر تھا، فلسطین حماس کا بانی سربراہ رہنما وہاں کانفرنس میں آیا، اس نے بیان بھی کیا اور ادھر سے لائیو بیان بھی آیا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اگر پاکستان میں یا عالم اسلام میں اگر کوئی توانا آواز فلسطین کے مظلوموں کے لیے اٹھی ہے تو اس آواز کا نام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو اور اپنے آپ کو یکجا کر کے امت واحدہ بن کر اسلام کا بھی دفاع کرو، قرآن کا بھی دفاع کرو، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا بھی دفاع کرو، اور اپنے ہر مسلمان کا بھی دفاع کرو۔ آؤ کروڑ پکا والو، اگر قائد جمعیت تمہیں آواز دے کہ سر پہ کفن باندھ کر فلسطینیوں کے مدد کے لیے نکلنا ہے تو کروڑ پکا والو قائد کی آواز پر لبیک کہو گے؟